السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانچا۔ آج میں کہاں موجود ہوں؟ آج میں ایک ایسی دکان پہ موجود ہوں جہاں پہ کنوارے بڑے شوق سے آتے ہیں، یہاں پہ فیملیز بہت زیادہ شوق سے آتی ہیں۔ کاروبار تو ہر قسم کا کاروبار یہاں پہ موجود ہے، مگر یہ ایک ایسا کاروبار ہے جدھر آ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ معین عباسی صاحب موجود ہیں جو تقریباً پچھلے 17 سے 18 سال سے اسی کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں۔ کیا اس کاروبار کے اندر نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں یا صرف اور صرف منافع ہوتا ہے؟ ان کی زندگی کی کہانی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ معین بھائی، آپ نے وقت دیا۔ معین بھائی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جی آپ نے یہ کاروباری چوز کیوں کیا؟ کاروبار تو اتنے زیادہ کاروبار اور بھی ہیں، یہ کاروبار مجھے آسان لگتا تھا، اس وجہ سے یہ چوز کیا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 17-18 سال ہو گئے سیم ایک ہی کاروبار کرتے ہوئے، آپ نے کاروبار یہ اتنا زیادہ منافع بخش کاروبار تھا کہ آپ نے کاروبار چینج ہی نہیں کیا؟ نہیں منافع نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اسٹرگل اچھی ہو جاتی ہے، ٹائم اس میں تھوڑا کم لگتا ہے کیونکہ ٹائم ہمارا مہندی کا سامان ہوتا ہے، اس میں بس بنی بنائی چیز آتی ہے تو ہم اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، ریڈی میڈ آتی ہیں ریڈی میڈ چیزیں۔ چیز آتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح شادیوں کے سیزن ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف زیادہ آتے ہیں، جس طرح اب محرم آ رہا ہے، کوئی بندہ نہیں آئے گا یا کوئی اور ایسا آ جاتا ہے کہ لوگ نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں وہ پھر کیسے آپ اپنا کاروبار اور اپنا منتھ کیسے نکالتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پچھلے ماہ میں کمایا ہوتا ہے تو وہ رینٹ آؤٹ اس میں ہم بچت کر کے رکھتے ہیں، تو وہ پھر اگلے ماہ میں ہم اس کو استعمال کرتے ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے کاروبار کی بات کی جائے تو نفع نقصان دونوں چیزیں موجود ہیں۔ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ رمضان آتا ہے اس میں بھی کاروبار نہیں ہوتا، بالکل اس میں محرم آ گیا وہ بھی نہیں ہوتا، زیادہ گرمی ہے اس میں بھی نہیں کاروبار ہوتا، زیادہ سردی ہو جائے اس میں بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے ہار پہنا ہوا ہے 10 روپے والا، اس کی کیا پرائس ہے؟ یہ 1000 روپے کا ہے۔ 1000 روپے کا، اور اس میں نوٹ 900 لگے ہوتے ہیں؟ نہیں، اس میں نوٹ 700 لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کاپی کا خرچہ ہوتا ہے 20 والی کا بھی خرچہ ہوتا ہے، 10 والی کا بھی خرچہ ہوتا ہے، کارڈ بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس میں کافی ساری چیزیں لگی ہوئی بڑی ہیں۔ محنت ہوئی ہے۔ جی محنت ہوتی ہے، یہ اپنے ہاتھ سے ہم بناتے ہیں، محنت سے ہوتا ہے، اس میں ٹوٹل ہماری آدھ کر کے 100 روپے بچت ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہار آپ خود بناتے ہیں، یہ ہار آپ نے بنانا کس سے سیکھا تھا؟ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا وہ تھا۔ بھی پہلے یہی کام کرتے جی تھے؟ وہی پہلے کام کرتے تھے۔ تو آپ کی نسل در نسل یہ کام ہے، تو جب آپ مختلف دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی شاپس زیادہ چل رہی ہیں تو دل میں آتا ہے کہ یار اب میں سیٹ اپ کو ختم کر کے کسی اور سیٹ اپ کی جانب جاؤں؟ جی نہیں، یہ ہمارا سیٹ اپ بہت اچھا ہے، بس اس کے ساتھ ہی ہم منسلک منسلک رہنا چاہتے ہیں۔ بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اور کاموں میں محنت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کرنی پڑتی ہے، تو بندے کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ 9-10 سردردی بجے نہیں ہے، سردردی نہیں، ریڈی میڈ ساری چیزیں بنی ہوئی آتی ہیں، ہم اس کو سیل آؤٹ کر سیل دیتے آؤٹ ہیں، کر آرام سے ہو جاتی ہے۔ آرام سے ہو جاتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مہندی کے لیے نئی نئی چیزیں کون کون سی اویلیبل ہیں؟ مہندی کی ہر چیز کی مہندی، یہ جو ہوتا ہے یہ دیکھیے مہندی تھال ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی نیا ڈیزائن آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو پرانا ڈیزائن تھا وہ ابھی ختم ہو گیا، ٹھیک ابھی ہے، دن بہ دن جب چینجنگ آتی ہے نئی چیز آ جاتی ہے، پھر ہم مہندی کی سیل آؤٹ زیادہ کرتے ہیں۔ جی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو 10 والی کاپی ہوتی ہے یا جو نئے نوٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی طرف اویلیبل ہوتے ہیں؟ جی، میں نوٹ کا کام میں نے چھوڑ دیا، تقریباً 10 سال سے ٹھیک ہے، میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس میں منافع بھی کوئی نہیں تھا تو اچھا بھی نہیں لگتا تھا، کسٹمر خراب ہوتا تھا۔ ابھی وہ کاپی کافی مہنگی ہو گئی ہے، باہر سے اگر بینک سے لیں تو وہ 1000 کے 1000 آگے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کبھی 1500 کی دیتے کبھی 1600 کی دیتے، ہم نے سیل آؤٹ کرنی چھوڑ آپ دی نے 10 سیل آؤٹ کرنا چھوڑ دیا۔ چھوڑ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کا تو اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے، ان 17-18 سالوں میں کبھی کسی نے جعلی نوٹ آپ کے ساتھ استعمال کیا؟ جی نہیں، اتنے عرصے میں ہمارے پاس کوئی جعلی نوٹ نہ آیا، نہ ہم سیل آؤٹ کرتے، نہ ہم کسی نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں یہ آپ کی یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ سالہ سال پڑی رہتی ہے، ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب بھی ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی جو ایسی خراب چیز ہو، نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں تو خراب اپنے ہے۔ آپ کو اب اگلے 4-5 سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اسی سیٹ اپ میں رہیں گے یا سیٹ اپ کو چینج کریں؟ جی انشاءاللہ کوشش کریں گے اسلام آباد کے اندر 1-2 جگہ اور شاپ کا اوپننگ کریں انشاءاللہ۔ اچھا میں ایک جاتے جاتے آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں، جس طرح ایک شخص ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا دل ہوتا ہے میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، انجینئر کا دل ہوتا ہے میرا بیٹا، اب کیونکہ آپ کے والد صاحب یہ کام کرتے تھے آپ نے بھی یہ کام شروع کیا، کیا سمجھتے ہیں جو آپ کی آنے والی نسل ہے، ظاہر سی بات ہے وہ نوجوان نسل ہے اور ہر چیز وہ دیکھ رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اسے بھی اسی سیٹ اپ میں لے کے آئیں گے یا وہ جو بننا چاہتی ہے وہ بن لے؟ جی انشاءاللہ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ وہ اگر کچھ بننا چاہے تو بنا دیں گے اس کو، لیکن نہیں تو یہی سیٹ اپ اس کے ہوگا۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کاروبار نوکری سے 1000 درجے بہتر ہے؟ جی کاروبار بہت اچھا ہے نوکری سے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے اور جو آپ کے خواب ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے۔ لیکن جی لازمی آئیں، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی
کہ جو کاپی ہوتی ہے، یہ جو نئے نوٹوں کی کاپیوں کا ایک فیک اور ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے کہ یہ 1000 روپے کی کاپی ہے 1500 میں سیل ہو رہی ہوتی ہے، 1800 میں سیل ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اس کے اوپر زیادہ منافع لیتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میں نے یہ کام چھوڑ دیا، میں اپنے رزق کے حلال کماتا ہوں، جو چیز لے کے آتا ہوں ریڈی میڈ چپ کر کے اس پہ تھوڑا سا منافع رکھ کے سیل کر دیتا ہوں. تو لازمی ان کے پاس آئیں، اور ان کے پاس تمام چیزوں کی اگر دیکھی جائے چیزیں تو بہت اچھی چیزیں اور کم رعایت کے اوپر آپ کو چیزیں مل جائیں گی. تو کواروں کے لیے یہ پروگرام ہے، کوارے لازمی دیکھیں. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل، تب تک لیتا ہوں میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.